अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। हमारा आज का काम सफ़ा नंबर 121। सबक का उन्वान है मेहनत का फल। सबक का उन्वान क्या है? मेहनत का फल। मिर्ज़ा अदीब तुर्किस्तान के एक शहर का नाम है। फ़ाराब बहुत मुद्दत गुज़री। इस शहर के एक मोहल्ले में एक बड़ा गरीब लड़का रहता था जिसे इल्म हासिल करने का बेहद शौक़ था। दिन में वो अपने उस्ताद के यहाँ जाकर सबक पढ़ता और जब रात आती तो वो दिन का पढ़ा हुआ सबक याद करता और इस वक्त तक नहीं सोता था जब तक ये सबक पूरी तरह याद नहीं हो जाता। इसकी चारपाई के सराहने मिट्टी का एक दिया जलता रहता था। दिया कहते हैं चिराग को। दिया किसे कहते हैं? चिराग को। चिराग देखे होंगे आपने ना, जिसमें वो तेल डाल के रुई भी डाली होती है और उसको आग लगा देते हैं। मिट्टी का छोटा सा इतना सा एक प्याला होता है जिसे दिया कहते हैं। और दिया का मानी क्या है? उसको चिराग भी कहते हैं। ठीक है। इसी दिए की रोशनी में वो रात के 2-2 बजे तक पूरी किताब पढ़ लेता और बाज़ औक़ात सारी रात ही पढ़ने में गुज़र जाती। एक रात का ज़िक्र है, वो अपनी चारपाई पर बैठा पूरी तवज्जो और इन्हमाक से किसी किताब का मुताला कर रहा था। ठीक है। इन्हमाक का मतलब होता है निहायत तवज्जो से सुनना या पढ़ना। ठीक है। के दिए की रोशनी मध्यम होने लगी। मध्यम का मतलब होता है कम। मध्यम का मतलब क्या होता है? कम हो जाना। उसने बत्ती को ऊंचा किया। रोशनी हुई तो ज़रूर, मगर बहुत जल्द ख़त्म हो गई। अब जो उसने दिए पर नज़र डाली तो ये देखकर उसे बड़ा अफसोस हुआ कि तेल तो दिए में है ही नहीं, रोशनी अगर हो तो क्यों कर। ठीक है। आगे देखें। सफ़ा नंबर 122। अब क्या करूं? उसने अपने दिल में सोचा, क्योंकि उसके पास तो तेल ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। पैसों के बग़ैर कौन दुकानदार तेल दे सकता था। इस हालत में बेहतर यही था कि वो किताब एक तरफ रख कर सो जाए, मगर अभी तो उसे पूरे 2 घंटे और पढ़ना था। वो ये 2 घंटे किस तरह ज़ाया कर सकता था? और फिर दूसरे दिन भी उसके पास कहाँ से पैसे आ सकते थे? रोटी तो वो एक मस्जिद में जाकर खा लेता और मोहल्ले के एक बच्चे को पढ़ाकर जो रकम मिलती थी, इससे वो अपने लिए मामूली कपड़े और तेल ख़रीद लेता था। मामूली आम से। मामूली का मतलब क्या है? आम से। दिए के इस बुझ जाने से उसे बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस होना, दुख होना। वो अपनी कोठरी से निकलकर दरवाज़े पर आ बैठा। रात का अंधेरा हर जगह छाया हुआ था। छाया हुआ, फैला हुआ। कहीं कोई चिराग जलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग आराम कर रहे थे। इतने में इसकी नज़र रोशनी की एक नन्ही सी लकीर पर पड़ी, जो शायद दूर किसी दीवार पर दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश ये रोशनी उसके घर में होती। रोशनी देखकर वो उठ बैठा और ये मालूम करने के लिए कि ये कहाँ से आ रही है, इधर उधर उठाने लगा। यहाँ पे ये किताब वालों की मिस्टेक है, तो उठने लगा। ठीक है। यहाँ पे ये लफ्ज़ उठने आएगा। जिधर से रोशनी आ रही थी, अपनी
کتاب وہ ساتھ ہی لے آیا تھا تاکہ موقع ملے تو اس روشنی میں کتاب کا باقی حصہ پڑھ لے اور پھر واپس گھر آ جائے۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ وہ روشنی ایک قندیل سے نکل رہی ہے۔ قندیل کسے کہتے ہیں؟ فانوس کو۔ قندیل کسے کہتے ہیں؟ فانوس کو، جو محلے کے ایک چوکیدار کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے چوکیدار سے بڑے ادب کے ساتھ کہا، جناب، اگر آپ اجازت دیں تو میں قندیل کی روشنی میں کتاب پڑھ لوں۔ چوکیدار ایک نیک آدمی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ غریب طالب علم ہے، اس کے پاس تیل خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ وہ بولا، ہاں بیٹا، پڑھ لے، میں تھوڑی دیر یہیں بیٹھوں گا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ لڑکا کتاب پڑھنے لگا۔ بیٹا، اب تم گھر جاؤ اور سو جاؤ، مجھے آگے جانا ہے۔ لڑکا بولا، آپ ضرور آگے جائیے، جہاں جی چاہے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ چوکیدار قندیل اٹھا کر آگے آگے چلنے لگا اور لڑکا پیچھے پیچھے۔ اسی طرح مطالعہ کرنے میں اسے بڑی دقت پیش آ رہی تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ 4 بجے تک پڑھتا رہا اور پھر چوکیدار کا شکریہ ادا کر کے گھر چلا گیا۔ دوسری رات بھی یہی ہوا۔ تیسری رات لڑکا آیا تو چوکیدار کہنے لگا، بیٹا لو یہ قندیل اپنے گھر لے جاؤ، میں نئی قندیل لے آیا ہوں۔ آگے دیکھیں صفحہ نمبر 123۔ لڑکے نے یہ لفظ سنے تو اسے اتنی خوشی ہوئی جیسے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ وہ قندیل اپنی کوٹھری میں لے آیا اور اطمینان کے ساتھ کام کرنے لگا۔ چند روز کے بعد اسے پیسے ملے تو وہ بازار سے تیل خرید لایا اور اسے دیے میں ڈال دیا۔ کہیں دن گزر گئے اور پھر کہیں سال۔ لڑکا جوان ہو گیا۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی تھی، اس کا علم بھی بڑھتا جاتا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا استاد بن گیا۔ بڑے بڑے عالم فاضل لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے تھے اور اس سے علم حاصل کرتے تھے۔ وہ علم کا ایک ایسا دریا بن گیا جس سے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھاتے رہتے تھے۔ جانتے ہو بچوں یہ کون تھا؟ یہ تھا ابو نصر فارابی۔ فارس ایران کے اس عظیم مسلمان فلسفی اور سائنسدان، فلسفی کہتے ہیں دانشور اور سائنسدان کہتے ہیں علم جاننے والا، سائنسدان کی وفات کو گزرے کئی برس گزر چکے ہیں، مگر اس کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کا نام سب بڑے احترام سے لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ جس کے اپنے دیے کی روشنی ختم ہو گئی، لیکن علم کا جو دیا اس نے جلایا، اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے کس کے بارے میں پڑھا؟ آج ہمارے سبق کا عنوان کیا تھا؟ محنت کا پھل۔ تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح جو غریب لڑکا تھا، اس نے کس طرح غریب ہونے کے باوجود، وسائل نہ ہونے کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ دل لگا کر دن رات پڑھتا رہا اور جو ہے محنت کر کے وہ ایک دن ایسے مقام پر آ گیا کہ جو ہے لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے تھے اور اس سے علم سیکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کس طرح ایک چوکیدار نے جو کہ نیک آدمی تھا، اس نے اس غریب طالب علم کی مدد کی اور یوں اس نے جو ہے اس چوکیدار آدمی کی وجہ سے فائدہ اٹھایا اور اس نے محنت کی اور ہمت نہیں ہاری۔ محنت کر کے پڑھتے پڑھتے اس نے کیا کیا کہ ایک دن وہ بہت بڑا آدمی بن گیا اور اس نے اپنا نام جو ہے وہ دنیا میں اپنے نام کو روشن کیا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، محنت سے، لگن سے اپنی پڑھائی کے شوق کو جاری رکھا۔ تو آج کل تو
جو ہے وہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، آپ کے جیسے دیکھیں نا، اب آپ کے ماں باپ ہیں تو وہ آپ کو دیکھیں کتنے اچھے اسکول میں وہ آپ کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو بھیجتے ہیں، تاکہ آپ لوگ بھی پڑھ لکھ کر محنت سے، لگن سے، شوق سے جو ہے وہ پڑھ لکھ کر ایک اچھا آدمی بنیں اور ایک اچھے مقام پر پہنچیں، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، پڑھائی کو جو ہے وہ بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پڑھائی کو ایک شوق بنا لیں آپ، کہ یہ ہمارا شوق ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور اچھے طریقے سے، محنت سے، لگن سے ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ جب ہم پڑھائی کو بنا لیتے ہیں نا بوجھ، تو وہ پھر ہمیں بوجھ ہی لگنے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کسی چیز کو ہم شوق بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا شوق ہے، ہم نے اس کو کرنا ہی ہے، تو ہم جو ہے وہ اپنے شوق کی وجہ سے جب کسی چیز کو اپنا شوق بنا لیتے ہیں تو وہ پھر ہمیں بوجھ نہیں لگتی، پھر جو ہے وہ شوق ہمارا اس قدر بڑھ جاتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آگے بڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، تو وہ پھر ہمیں بوجھ نہیں لگتی۔ تو آپ نے بھی دل لگا کے پڑھنا ہے، شوق سے پڑھنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ بھی ایک دن اچھے انسان جو ہے وہ ضرور بنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس سارے سبق کی اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 121 کو آپ نے جو ہے وہ میرے خیال سے یہ آپ نے کل لکھ لیا تھا، صفحہ نمبر 122 کو آپ نے خوش خط کر کے اپنے رجسٹر کے اوپر لکھنا ہے۔ کل نئے کام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔